دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے۔ چل کے رسول اللہ کے قدم بقدم کامل اتباع کو امامنا نے کیا خوب نبھایا ہے۔ تعلیم تھی جو خاص نبوت کے دور میں مہدی نے اپنے زمانے میں اسے عام کرایا ہے۔ کہا ہے مہدی نے مل جاتا ہے خدا اس کو جس نے اپنی سانسوں میں ذکر اللہ کو بسایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محرومہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روزے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا کہ زندگی کیا ہے۔ سبحان۔ اب میں پیر و مرشد مولانا حضرت سید عزیز محمد رضی میاں اکیلوی صاحب قبلہ کو دعوت دیتا ہوں، جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں، جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مائک ایکسس کرے اور ہمیں طویل معلومات سے آگاہ کرے۔ شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے وہاں پر؟ جی میں آ رہی ہے آپ کے پاس، آ رہی ہے نا؟ الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونقر ان المهدي الموعود قد جاء ومضى. اما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ رکو نمبر 14 میں ارشاد فرما رہا ہے: اور جب ابراہیم کا ان کے رب نے چند باتوں میں امتحان لیا تو ان کو پورے طریقے سے بجا لائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا: اے ابراہیم، میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا: میری اولاد میں سے بھی ایک امام بنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا: میرا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ معزز سامعین کرام، سامعین جلسہ، اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو کوٹ فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے
جن الفاظ کو کوٹ فرمایا ہے قرآن مجید میں، اگر ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 3500 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ نے اپنی ذریت میں ایک امام بنانے کی دعا کی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کو قبولیت کا جامع عطا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آقا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ان کی ذریت میں پیدا فرمایا اور مبعوث فرمایا۔ اب آئیے اس فقیر کو جو عنوان دیا گیا ہے سیرت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کے اوپر اس فقیر کو جو عنوان دیا گیا ہے کہنے کے لیے، اس میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو وقت کم پڑ جائے گا، اور سیرت اگر ہم کی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سماعت کرے تو ہمارے لیے وقت کم پڑ جائے گا۔ اور اس فقیر کو جو عنوان دیا گیا، یہ فقیر کیا بیان کر سکتا ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پاک؟ پھر بھی فقیر کوشش کرے گا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سیرت پاک کے چند گوشوں پر نظر ڈالے گا۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ نون آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، اور بے شک آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق کیا ارشاد فرماتے؟ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمہ اسمہ وخلقتہ خلقتنی وخلقہ خلقی، القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، اور ان کی پیدائش میری پیدائش کی طرح ہوگی، ان کے اخلاق میرے اخلاق کے مانند ہوں گے۔ آئیے اس سلسلے میں اگر ہم خاتمین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو سیرت پاک جو حضور پاک علیہ السلام کی تھی، اس پر آپ نے کس طریقے سے اس کا احیاء فرمایا اور اس پر آپ نے کیسے عمل کر کے بتایا۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے سب سے بڑے عالم آتے ہیں جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا۔ وہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد
آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام ان کے جوابات دیتے ہیں۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کے چہرے اقدس میں جو انوار، جو تجلیات تھے حضور پاک علیہ السلام کے، اس کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، ما ھذا بوجہک الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ اور اسی وقت آپ طائب ہو جاتے ہیں۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ ایمان لے کر آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ اگر ہم حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب سندھ میں تھے تو وہاں کا حاکم وقت جامنندہ تھا۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کا لوگوں میں جب چرچا ہوا تو جامنندہ جو حاکم وقت تھا اس کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہند سے سندھ کی جانب ایک سید محمد آئے ہوئے ہیں جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ ملا صدر الدین جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو وہ طلب کرتا ہے بادشاہ، اور یہ کہتا ہے کہ ایک سید محمد ہے جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ ہندوستان سے آئے ہیں سندھ کی طرف، اور وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں اور پکے ہیں، اب یہ کام تمہارا ہے کہ وہ معلوم کرے، اس کی تحقیق کرے۔ تو ملا صدر الدین یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہلے میں اپنے شاگردوں کو سید محمد جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس بھیجوں گا۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس چند سوالات دے کر اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کرتے ہیں، وہ جو من میں سوالات لے کر آئے تھے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن میں ان کے سوالات کا جواب انہیں مل جاتا ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے اقدس میں جو انوار، جو تجلیات تھے، اس کو دیکھ کر وہ طائب ہو جاتے ہیں، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ترک دنیا کر کے وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، پھر لوٹ کر نہیں جاتے۔ پھر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو شاگرد ان کا جاتا وہیں کا ہو جاتا اور لوٹ کر نہیں آتا۔ ملا صدر الدین کو جامنندہ حاکم وقت بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، جو تمہارا شاگرد وہاں پر جا رہا ہے لوٹ کر نہیں آ رہا ہے اور وہیں کا ہو جا رہا ہے۔ تو ملا صدر الدین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں جاؤں گا اب اور دو ہی سوالات میں انہیں چت کر ڈالوں گا جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کرتے ہیں۔ جب بیان قرآن کو سنتے ہیں اور یہ بیان فرماتے ہیں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کو سننے کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں، اکون مسلمان شدیم، اب ہم صحیح مسلمان ہوئے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان تھا ضرور، صرف نام کا مسلمان تھا، کام کا مسلمان نہیں تھا۔ میں اپنا حال واقعہ بیان کرتا ہوں، اور وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں
اپنا حال واقعہ بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جام نندا بیگمات کی واعظ و نصیحت کے لیے مجھے طلب کیا دربار میں، اور میں وہاں پر پہنچا۔ رات کے حصے میں نے وہاں پر واعظ و نصیحت کی، زیادہ رات ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ یہیں پر میں تمہارا بستر لگوا دیا ہوں اور یہاں پر آرام کرو، جب صبح ہو جائے گی تو یہاں سے تمہیں روانہ کر ڈالوں گا۔ اب جب وہ بستر پر لیٹتے ہیں آرام کرنے کی نیت سے ملا صدر الدین، تو اس وقت ان کی نظر جھاڑی پر پڑتی ہے، تو اس وقت وہ جھاڑی میں دیکھتے ہیں کہ ایک سفید پوشت آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور یہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ بادشاہ نے میرے پیچھے کوئی جاسوس لگایا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے جاسوس لگایا ہے کہ یہ کیسا ملا ہے، رات بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا رات بھر سوتے رہتا ہے۔ وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے اپنے حال واقعہ بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ رات بھر میں نوافل پر نوافل پڑھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی کہ فجر کا وقت کا ٹائم آ گیا اور فجر کی نماز میں نے ادا کی، اور جب اجالا ہوا تو میں نے جھاڑی پر نظر ڈالی تو میں نے کیا دیکھا؟ ملا صدر الدین یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جام نندا کے گھر کا پالتو کتا ہے جو سفید رنگ کا ہے، اور وہ سفید رنگ کا جو کتا تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات بھر میں نے جو عبادت کی ایک کتے کے ڈر سے عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ کی بارگاہ میں تشریف لایا تو میں آپ کے پاس آنے کے بعد مسلمان ہوا اور صحیح مسلمان ہوا۔ جب میں عبادت کرتا تھا تو ریا و نمود کے لیے کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکونو مسلمان شدیم، کہ اب ہم صحیح مسلمان ہوئے آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے اقدس میں وہی انوار، وہی تجلیات تھے جو حضور پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس میں انوار و تجلیات تھے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دامن سے صحابہ کو جدائی منظور نہیں تھی۔ میاں یوسف مہاجر کبار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت میاں یوسف مہاجر کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ خراسان کے سفر میں ہے۔ جب خراسان کے سفر میں ہے تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اور عاشق الہی تھے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور عاشق حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تھے۔ ان کو پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، اور سر پر باندھنے کے لیے امامہ میسر نہیں تھا، پیر میں پہننے کے لیے چپل میسر نہیں تھی، اور تپتا ہوا ریگستان ہے۔ وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ راہ خدا میں رواں دواں ہیں، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی وہ اتباع کرتے ہوئے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ جنگل بیابان ہے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جب چلتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جب چل رہے تھے تو پیر میں پہننے کے لیے چپل میسر نہیں تھی، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر آپ اپنے پیروں کو باندھ لیتے ہیں، اور آپ کے پیروں پر آبلے آ جاتے ہیں، یعنی کہ چھالے آ جاتے ہیں، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ان کو جدائی پسند نہیں تھی۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دامن سے وہ چمٹے ہوئے تھے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ وہ چلے جا رہے تھے، اور ان کے پیر میں ایک کانٹا چپ جاتا ہے، تھک کر ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ میران جی وہ وقت
کون سا ہے جو محمدیوں پر سب سے سخت گیر وقت ہوگا، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے انہوں نے جو ارشاد فرمایا، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت یہی ہے، اور تمہارا ظرف اس وقت اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دامن سے جدائی منظور نہیں تھی۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ وہ جنگل بیابان میں، بے آب و گیا خطے میں، تپتے ہوئے ریگستان میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی موجود تھی، جو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنی سر کی آنکھوں سے بندوں کو خدا سے جو جدا ہو گئے تھے ملانے کے لیے اور دکھانے کے لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ پھر آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق روایتوں میں آیا کہ قاضی علاء الدین بدری، امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب بدر میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت قاضی علاء الدین بدری اپنے زمانے کے بہت بڑے قاضی تھے، اور جوق در جوق حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے لوگ ملاقات کے لیے آتے اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر وہ انوار و تجلیات کو دیکھ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ہو جاتے۔ حضرت قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کچھ تاخیر سے آتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو دیکھ کر کہ اللہ کی راہ میں آنے کے لیے اتنی تاخیر کیوں لگا دی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے کپڑوں کو پاک کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے، اور بندہ اپنے کپڑوں کو پاک کر کے پہن کر آیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو سفید کپڑے تیرے جو نظر آ رہے ہیں یہ تیری نجات کا باعث نہیں بننے والے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے تیرے دل کو دھو کر آ۔ وہ بات ان کے دل پر اتنی اثر کر گئی کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس اب تائب ہو جاتے ہیں اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ترک دنیا کر کے اپنے خضاعت کے جو منصب تھا ان کا اس کو چھوڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ پھر آئیے اگر مزید سیرت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام قندھار میں موجود تھے۔ جب قندھار میں موجود تھے تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس وقت جمعے کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، اور وہاں کا حاکم وقت شہبیگ تھا، اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں آپ وضو کرتے رہتے ہیں، ایک پیر دھوتے ہیں اور دوسرا پیر دھوتے ہی رہتے ہیں، فوجی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ شہبیگ نے آپ کو طلب کیا ہے ہمارے ساتھ ابھی چلیے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ابھی آتا ہے۔ آپ نے اتنا ہی ارشاد فرمایا تو اس وقت وہ غضبناک ہو جاتے ہیں فوجی اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی آتا ہے کیا مانے، اٹھو ہمارے ساتھ ابھی چلو تم، اور کمر بند پکڑتے ہیں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا چند قدم دور آپ کو کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام
برہانہ پیر چلنا شروع کرتے ہیں۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی نے یہ بیان کیا کہ میر کے نالین تو لا کر دے ڈالو، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا سن کر کہ اگر بندے کو برہانہ پیر خدا کی راہ میں 1000 میل بھی برہانہ پیر چلنا پڑے تو بندہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام چلنا شروع کرتے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد بیان قرآن شروع کرتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام افمن کانا علی بینہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہوئے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سورہ ہود کی آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے بیان قرآن شروع فرماتے ہیں۔ شہبیگ آتا ہے وہاں پر اور نشے کے عالم میں رہتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کسی نے آ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے سرگوشی کی اور انہوں نے کہا کہ شہبیگ نشے کے عالم میں ہے، آپ ذرا نرمی سے پیش آئیے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا یہاں پر لوگ آتے ہیں دنیا کی مستی لے کر اور دنیا کی مستی کو توڑ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کرتے ہیں اور شہبیگ ادھر مرغ بسمل کی طرح تڑپتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنا لعاب دہن دیتے ہیں اور اس کا پیٹ کا درد چلے جاتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر وہ ایمان لے کر آتا ہے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے اقدس میں وہ انوار تھے، وہ تجلیات تھے جو آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں انوار، وہ جو تجلیات تھے، وہی انوار وہی تجلیات حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے اقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ پھر آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں یا آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے رواں دواں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اس وقت آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے رواں دواں تھے تو وہاں پر رکانہ پہلوان آتا ہے اور آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ میں علم وغیرہ کچھ نہیں جانتا، نہ قرآن جانتا ہوں، نہ حدیث جانتا ہوں، نہ فقہ جانتا ہوں، میں پہلوان ہوں اور پہلوان گیری کرنا جانتا ہوں۔ اگر آپ مجھے پہلوانگی میں زمین پر اگر پچھاڑ ڈالے تو میں آپ کے دست مبارک پر ایمان لے کر آؤں گا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کے تو میرے سے 2 ہاتھ ہو جائے۔ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتا ہے تو آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں 2 ہاتھ ہو جائے، اور آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیز میدان میں اترتے ہیں، اور رکانہ پہلوان جب آپ کے قریب آتا ہے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرح اسے گود میں اٹھاتے ہیں اور زمین پر سلا دیتے ہیں، اور وہ اچنبے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک وقت میں 10 آدمیوں کو پچھاڑ دیتا تھا، اور آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی داؤں میں اسے زمین پر سلا دیتے ہیں بچے کی طرح اٹھا کر۔ وہ متعجب ہوتا ہے اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے
اور یہ کہنا شروع کرتا ہے حضور پاک علیہ السلام سے کہ میں پہلوانگی کا داؤ بھول گیا تھا، پھر ایک ہاتھ ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کہ میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور ایک ایک ہاتھ ہو جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام پھر دوبارہ مرتبہ اسے بچے کی طرح اٹھاتے ہیں اور زمین پر سلا دیتے ہیں۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر سلاتے ہیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور رکانہ پہلوان یہ کہتا ہے کہ پہلوانگی کا اصلی داؤ میں بھول گیا تھا، پھر ایک ہاتھ ہو جائے۔ ہیلا جوئی سے وہ کام لیتا ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قربان جاؤں، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، پھر ایک ہاتھ ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام آپ اسے تیسری مرتبہ بچے کی طرح گود میں اٹھاتے ہیں اور زمین پر سلا دیتے ہیں، اور وہ متعجب ہوتا ہے، اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے، رکانہ پہلوان یہ بیان کرتا ہے حضور پاک علیہ السلام سے کہ یہ اللہ کے نبی کے سوا کسی میں اتنی قوت و طاقت نہیں کہ وہ رکانہ پہلوان کو زمین پر سلا ڈالے اور بچے کی طرح سلا ڈالے اور زمین سے چت کر ڈالے زمین پر۔ تو معلوم کیا ہو رہا السلام علیکم، میاں کے پاس کا کنیکشن شاید چلے گیا۔ متعجب ہو کر حضرت پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہ انوار تھے، وہ تجلیات تھے۔ آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کے لوگ رہتے ان کے مطابق آپ بات کرتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ کلموا الناس علی قدرکم عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کے عقلوں کے مطابق۔ تو حضور پاک علیہ السلام اسی کے مطابق آپ نے کلام کیا اور آپ نے اس کو اسی کے طریقے سے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برحق ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام اسے بچے کی طرح جب سلا دیتے ہیں زمین پر تو وہ اٹھ کھڑا ہو کر حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لے کر آتا ہے۔ پھر آئیے آقا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جبکہ فرا میں موجود تھے، وہاں کا گورنر میر ذوالنون حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ کے متعلق حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے آپ کے اوپر تلوار کارگر نہیں ہو سکتی اور آگ آپ کو جلا نہیں سکتی، پانی آپ کو ڈبو نہیں سکتا۔ میں قربان جاؤں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ذات گرامی کے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے زانو مبارک پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام تلوار اٹھاتے ہیں اور میر ذوالنون کو دیتے ہیں، اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ بندے کے اوپر آزما کر دیکھ لے، تو وہ ہاتھ میں تلوار لیتا ہے اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر وہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کا ہاتھ سیخ ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چلانے کی کوشش کرتا ہے تلوار، تو وہ بھی ہاتھ سیخ ہو جاتا ہے اور زور لگانے کی بنا پر وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس سے اپنا لعاب دہن دیتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا لعاب دہن لینے کے بعد، وہ پسخوردہ پینے کے بعد، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس اٹھ کر بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے خلیفے کے سوا کسی میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے، اور وہ ایمان لے کر آتا ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر۔
دست مبارک پر بیعت کرتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تو حدیث کا مطلب لے رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تلوار کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو یہ قدرت، یہ طاقت نہیں دی کہ یہ دو اشخاص پر، یعنی کہ مجھ پر اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر، دونوں اشخاص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو یہ قدرت، یہ طاقت نہیں دی کہ ان کے اوپر وہ حاوی ہو جائے۔ اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، المہدی منی یقفو یسری علی یختی، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام وہی راستے پر چلے جو حضور پاک علیہ السلام کا راستہ تھا۔ تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور حضرت امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود خلیفۃ اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے اقدس میں انوار وہ تجلیات تھے جو حضور پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس میں تھے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جیسلمیر میں تشریف فرما ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے گائے کو کاٹنے کا، یعنی کہ ذبح کرنے کا حکم دیا، اور وہاں پر گائے کو ذبح کرنا منع تھا۔ وہاں کا جو راجا تھا وہ ہندو تھا۔ جب اسے پتا چلتا ہے تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور وہ آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر گائے کو کس نے ذبح کیا ہے۔ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ چہرے اقدس کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دیکھتا ہے۔ جب دیکھتا ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے اقدس کو، تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے بے ساختہ کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اسی نے اسے مارا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھ کر وہ تائب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے اقدس میں وہ انوار، وہ تجلیات تھے جو آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس میں تھے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو کوئی آتا وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا تائب ہو جاتا، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا مطیع و منقاد ہو جاتا، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر وہ بیعت کر لیتا، ایمان لے کر آتا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پاک کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ سیرت پاک ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر لوگ جوق در جوق بیعت کرتے چلے گئے۔ پھر آئیے، اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا، قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزہدنا فی الدنیا من اہل الآخرہ فاذا خرجنا من عندك آفسنا اہلنا وشممنا اولادنا وانکرنا انفسنا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم اذا
خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائکہ فی بیوتکم. حدیث مبارکہ میں آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کی صحبت و سنگت میں، تو نہ تو ہمیں دنیا کا خیال رہتا ہے، نہ تو ہمیں گھر دار کا خیال رہتا ہے، نہ تو ہمیں بیوی بچوں کا خیال رہتا ہے. ہم دنیا سے ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر وہی دنیا میں ہم منہمک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ ہنستے ہیں، بولتے ہیں. تو حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا معاملہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے میرے پاس تم لوگ جب بیٹھا کرتے ہو تو ویسی حال اگر تم اپنے گھروں کو جانے کے بعد بھی تمہارا حال ویسی رہتا، تو حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ویسی حال میرے پاس جیسا ہے ویسی حال تمہارے گھروں کو جانے کے بعد بھی اگر رہتا، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں کا طواف کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نزول کرتے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو چلے جاتا تو وہاں پر جانے کے بعد دنیا سے وہ کٹ جاتا اور عزلت عن الخلق کر لیتا، اور حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و سنگت میں اتنا محو ہو جاتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ جاتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو جاتے، حضور پاک علیہ السلام کے ہو جاتے. تو یہی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق آیا، روایتوں میں آیا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق آیا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اصحاب جب حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بیٹھتے، نہ تو انہیں دنیا کی پرواہ ہوتی، نہ تو انہیں کسی چیز کی پرواہ ہوتی. وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دامن سے جب جڑ جاتے تو وہ دنیا سے ٹوٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ہو جاتے. جیسا کہ میاں یوسف مہاجر کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے. ان کے سر پر باندھنے کے لیے امامہ میسر نہیں، کپڑے پہننے کے لیے ان کے جسم پر میسر نہیں تھے، صرف ایک لنگوٹ ان کے پاس موجود تھا، پیر میں پہننے کے لیے چپل میسر نہیں تھی. پھر بھی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دامن سے انہیں جدائی پسند نہیں تھی. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ سچی ترک دنیا کر کے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو گئے تھے. وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دامن سے انہیں جدائی پسند نہیں تھی. پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو طالبان خدا تھے ان کے پاس موجود تھے، انہیں کبھی بھی جنت کی طلب نہیں رہی. وہ طالب مولا تھے، طالب جنت نہیں تھے. ایک مہدوی ہونے کے ناطے ہم جنت کے طلبگار نہیں ہیں بلکہ جنت والے کے طلبگار ہیں. میں اس کی مثال پیش کروں، جب محمود غزنوی ہندوستان فتح کرا تو اس وقت سومناتھ کا مندر اس نے فتح کیا. جب سومناتھ کا مندر اس نے فتح کیا تو اس وقت ہیرے جواہرات، سونا چاندی سب کچھ پڑا ہوا تھا، لوگوں کو وہ بانٹ رہا تھا. لوگ بٹور رہے تھے، اتنا بٹور رہے تھے، اتنا سمیٹ رہے تھے کہ یہاں تک کہ دامن پھٹنے کا عالم ہو گیا تھا. ایاز
اس کا غلام تھا محمود غزنوی کا. ایاز سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایاز تو کیوں نہیں لے لیتا مال و متاع؟ تو بادشاہ پلٹ کر یہ کہتا ہے ایاز سے، ہاں ایاز جو چاہتا ہے تو اس میں سے اٹھا لے. بادشاہ سے ایاز نے کہا جو میں مانگوں گا کیا وہ مجھے دے گا تو؟ تو اس نے کہا کہ تم مانگ کر دیکھ، میں تجھے دے دوں گا. محمود غزنوی کے قریب جاتا ہے اور محمود غزنوی کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے تو مجھے چاہیے. تو اس وقت لوگ اس پر ہنسنا شروع کرتے ہیں ایاز پر، اور یہ کہتے ہیں ایک انسان کو لے کر کیا کرے گا تو؟ اگر ہیرے جواہرات سونا چاندی لے گا تو 7 پشت تیرے بیٹھ کر یوں ہی کھائیں گے بغیر محنت و مشقت کیے کہ. تو اس وقت ایاز پلٹ کر لوگوں سے یہ کہتا ہے یہ مال و متاع کون تقسیم کر رہا ہے تمہیں؟ لوگوں نے بیان کیا محمود غزنوی تقسیم کر رہا ہے. تو ایاز نے پلٹ کر پوچھا کہ یہ مال و متاع کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بیان کیا محمود غزنوی کا ہے. تو ایاز نے بیان کیا کہ جب محمود غزنوی میرا ہو گیا تو یہ مال و متاع کس کا ہوا؟ یہ بھی تو میرا ہوا. اور بحیثیت مہدوی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طالب ہیں، جنت کے طالب نہیں ہے. ہمیں جنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، جنت والے سے ہمیں سروکار ہے. تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہم طالب مولا ہیں، ہم جنت کے طلبگار نہیں ہیں. جنت والا ہمارا ہے تو جنت بھی ہماری ہے اور کائنات بھی ہماری ہے. تو یہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مہدوی ہونے کے ناطے ہم جنت کے طلبگار نہیں ہے، ہم مولا کے طلبگار ہے. پھر آئیے، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق جو آیا کہ مومن ذخیرہ نہ کند، مومن ذخیرہ نہیں کرتا. اور ادھر حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں یا حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا لا یدخر شیئا لغد. حدیث مبارکہ میں آیا حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں فرماتے تھے حضور پاک علیہ السلام. اور ادھر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مومن ذخیرہ نہ کند، مومن ذخیرہ نہیں کرتا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ان کی پیروی کر کے بتایا اور نقش قدم پر چل کے بتایا، جس کے متعلق حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ المہدی منی یقصری ولا یختی، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ساری دنیا کو آپ چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو آپ نے ترغیب دلائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو جاؤ. اور جو لوگ دنیا میں منہمک ہو گئے تھے ان کو دنیا سے نکال کر اپنے حقیقی مولا سے آپ نے انہیں ملا دیا. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر آپ نے عمل کر کے بتایا. پھر آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق روایت میں آیا کہ سلطان غیاث الدین خلجی وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا مطیع و منقاد ہوتا ہے اور معتقد ہو جاتا ہے اور ایمان لے کر آتا ہے، بیعت کر لیتا ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر. جب آپ مانڈو میں تشریف فرما تھے تو اس وقت
حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کا شور و غل ہوتا ہے تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس فتو بھیجتا ہے، سونے ہیرے جواہرات وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جب بھیجتا ہے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو وہ مال آتا ہے تو اس کے پیچھے سائل بھی لگ کر آتے ہیں، یعنی کہ مانگنے والے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام بانٹنا شروع کرتے ہیں، تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، اتنا تقسیم کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ پورے چیزیں جو بھی فتو آئی تھی وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے، اور 1 کروڑ محمودی کی تسبیح آپ کے پاس رہ جاتی ہے جو لاقیمت تسبیح تھی اس زمانے کی۔ بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک سائل آتا ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس، امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے وہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس لکڑی سے 1 کروڑ محمودی کی تسبیح اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میران جی یہ 1 کروڑ محمودی کی تسبیح ہے جو لا قیمت ہے، ایک سائل کو یوں ہی اٹھا کر آپ دے دے رہے ہیں، تو میں قربان جاؤں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہ تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں پہنچا، خل متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کی متاع قلیل ہے۔ تو اللہ کے خلیفہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی متاع بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ تو انسان آج اگر ہمارا محاسبہ کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو بٹورنے میں سمیٹنے میں لگ گئے ہیں اور دنیا کی چاہت ہم میں بڑھ گئی ہے۔ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے جو بتایا تھا، جو تعلیم دی تھی کہ قل متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کی متاع بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام دنیا کی آپ نے کبھی بھی پرواہ نہیں فرمائی، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو کوئی فتو آتی وہ راہ خدا میں لٹا دیتے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اسی سیرت پاک پر آپ نے عمل کیا جو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پاک تھی۔ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ حنین میں مال غنیمت آیا تو اس کے ساتھ مانگنے والے بھی آئے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جنگ حنین میں نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آتے ہیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں تو حتیٰ کہ تمام چیزیں ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ایک سائل آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام سے مانگتا ہے، 10 سے سوال ہوتا ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کملی اوڑے ہوئے تھے، آپ کے کملی پر ببول کی کاٹیاں لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آنکھ ٹنگ ڈھکنے کے لیے یہ کملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر برہانگی کا ڈر نہ ہوتا تو یہ اتار کر راہ خدا میں دے دیتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی بھی بخیل نہ پاتا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہی سیرت پاک پر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا، اور جو کوئی آتا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس 10 سے سوال ہوتا، حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام اسے عطا فرماتے اور وہ لے کر چلے جاتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پاک پر آپ نے عمل کر کے بتایا۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق آیا روایتوں میں کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا حضور پاک علیہ السلام کے متعلق، آپ ایک مجلس میں جمع تھے، عورتوں کی مجلس تھی، اس میں
آپ نے جنت کا ذکر فرمایا، تو جب جنت کا ذکر فرمایا آقا نامدار احمد مجتبی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس وقت ایک ضعیفہ آپ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سن کر وہ زار و خطار رونا شروع کرتی ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ روتی ہے اور روتے ہوئے یہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تو جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ پھر اور زار و خطار وہ رونا شروع کرتی ہے۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں داخل ہوگی ضرور، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے بوڑھا رکھ کر داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ مزاح کا ایک طریقہ تھا حضور پاک علیہ السلام کا۔ تو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کی محفل میں آپ بیٹھتے ان کے عقلوں کے مطابق آپ گفتگو فرماتے، تو کلیم الناس قدرکم قولہم، جو حدیث مبارکہ میں آیا کہ لوگوں سے گفتگو کرو ان کے عقلوں کے مطابق، تو حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق آپ گفتگو کیا کرتے۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کس طریقے سے مزاح کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے آپ نے سیرت حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی ہے اور آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے۔ تو آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام پٹن میں تشریف فرما ہے تو ملا معین الدین پٹنی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کی انہیں خبر ملتی ہے، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ان کو بلانے کے لیے ایک خاصد کو بھیجتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے خاصد وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر ان کو کہتے ہیں کہ میران جی، یعنی کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو طلب کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا دیوار پر سوار ہو کر کہ جو مہدی موعود ہیں ان سے جا کر کہہ ڈالو بندہ گھر پر نہیں ہے، مرکب پر سوار ہو کر یعنی کہ سواری پر سوار ہو کر باہر گیا ہے، جا کر کہہ ڈالو۔ وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، خاصد آ کر بیان کرتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایسے مرکب پر سوار ہے وہ منزل مقصود کو نہیں پہنچا سکتی۔ میں قربان جاؤں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مزاح کے، آپ نے جو ان سے یہ کہا کہ وہ ایسے مرکب پر سوار ہے وہ منزل مقصود کو نہیں پہنچا سکتی، تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو مزاح کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے وہی سیرت پاک پر عمل کر کے بتایا جو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پاک تھی۔ اگر ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بے شمار حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق سیرت پاک کے متعلق امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے چلے آتے ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس وقت جبکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے حجت پر حجت کرتے جاتا ہے، اور آقا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ایک ملا جب حجت کرتا ہے کسی بات پر
تو اس وقت میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میران جی اس شخص کے پیچھے اپنا سر خالی کرنا بیکار ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ بندہ اپنے سر کو خالی کرے، یعنی کہ لوگوں کو سمجھائے اور بتائے کہ خدا کا راستہ کون سا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پاک یہ تھی کہ لوگوں کو آپ ترغیب دلاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوگ جو ٹوٹ گئے تھے، جو جدا ہو گئے تھے، ان کو ملانے کے لیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ پھر آئیے آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابن شرجیل بیان کیا گیا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے، ایک بدو کے باغ میں داخل ہو جاتے ہیں، چند کھجورے توڑتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اور چند کھجورے اپنے دامن میں بھر لیتے ہیں۔ جب چند کھجورے دامن میں بھرتے ہیں، باغ کا مالک آ جاتا ہے اور پکڑتا ہے۔ پکڑنے کے بعد آقا نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لے کر آتے ہیں۔ جب بارگاہ میں لے کر آتے ہیں تو اس وقت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ السلام کے ذاتی گرامی کے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بھوکا تھا تو اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا، اگر یہ پیاسا تھا تو اسے پانی پلا دیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اور حضور پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ برہانہ بدن تھا تو اسے کپڑا دے دیا ہوتا، پہنا دیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو میں قربان جاؤں آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے کہ کیا اخلاق کریمہ تھے حضور پاک علیہ السلام کے، کیا سیرت پاک تھی حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، مومن بندہ اپنے پاس دو جامے رکھتا ہے، یعنی کہ دو کپڑے رکھتا ہے، اپنے مومن بھائی کو اگر برہانہ بدن وہ پائے تو ایک جامہ اسے اتار کر نہ دے ڈالے تو وہ خدا کے پاس منافق لکھا جائے گا۔ میں قربان جاؤں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پاک کے کہ کیا اخلاق کریمہ تھے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے، وہی سیرت پر آپ نے عمل کر کے بتایا جو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پاک تھی۔ اب آئیے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کے متعلق حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ جب اس دنیا میں آپ مبعوث کیے جائیں گے تو ساری دنیا آپ کے دست مبارک پر ایمان لے کر آئے گی۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا جس قدر لوگ مومن ہونا تھا وہ مومن ہو چکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ہدایت دے گا بندے کے پاس خود بخود چل کر آئے گا اور ایمان لے کر آئے گا۔ جس طریقے سے تم حدیث کا مطلب لے رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ اور ادھر آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں آپ کے دست مبارک پر 1 لاکھ لوگ بیعت کیے تھے، اور اس دنیا سے آپ جو ہی پردہ فرمائے 70,000 لوگ مرتد ہو گئے، 30,000 لوگ مسلمان باقی رہ گئے تھے اور زکوٰۃ کا انکار کر دیے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آج تم لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہو، کل نماز کا انکار کرو گے، پرسوں روزے کا کرو گے، پھر حج کا کرو گے، پھر مسلمان کہاں باقی رہو گے؟ میں تم سے جنگ کروں گا۔ اور آپ نے 30,000 مسلمانوں کو لے کر 70,000 مسلمانوں سے جہاد کیا اور لوگوں کو رشد ہدایت پر لایا۔ آئیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ صحابہ سے آپ نے بیان فرمایا تو صحابہ بیٹھ گئے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے سے ایک زنار جا رہا تھا، یعنی کہ بمن۔ وہ جب جا رہا تھا تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس وقت اسے بلاتے ہیں، وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ جب آتا ہے تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا وضو کر اور غسل کر کے آ۔ وہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور غسل کر کے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو تیرے گلے میں ڈوری ہے اسے توڑ ڈال۔ وہ ڈوری کو توڑ دیتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں پہلے، پھر آپ ارشاد فرماتے بندہ مہدی موعود ہے، بندے کی تو تصدیق کر، تو وہ آمنا و صدقنا کہتا ہے۔ پھر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں خلی الی سبیلک، اٹھ اور تیرے راستے پر تو جہاں پر جا رہا تھا وہ چلے جا، اور وہ اٹھتا ہے اپنے راستے پر چلے جاتا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ہدایت دے گا وہ بندے کے پاس خود بخود چل کر آئے گا اور ایمان لے کر آئے گا۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چہرے اقدس میں وہ انوار تھے، وہ تجلیات تھے جس کی بنا پر لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ہو جاتے، وہ حضور پاک علیہ السلام کے ہو جاتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو جاتے اور تائب ہو جاتے، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لانے کے بعد ترک دنیا کر دیتے اور عزلت علی حل کر لیتے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو جاتے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت پاک کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بے شمار واقعات چلے آتے ہیں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے سیرت پاک کو رکھا ہوں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک مہدویت پر دائم و قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ایمان پہ زندہ رکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کا ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اس دار دنیا میں اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔